نواز شریف کا انوکھا بیان۔ مسلم لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا کہ آج تک سمجھ نہیں آیا 1993 میں ہماری حکومت کا تختہ کیوں الٹا۔ اس وقت ملکی ترقی کے لیے جو ایجنڈا ہم نے دیا، اگر اس پر عمل ہوتا تو آج ہمارا ملک ایشیا میں سب سے آگے ہوتا۔ نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس خطاب میں انہوں نے کہا کہ مجھ پر جھوٹے مقدمات ایکسپوز ہوئے، بہت کچھ ہوا، نون لیگ کے رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار بھی کیا گیا۔ 1993 میں ہماری پہلی بار حکومت بنی، اس دوران ترقی کے لیے جو ایجنڈا ہم نے دیا ایسا آج تک نہ بن سکا۔ میں آج بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1993 میں میری حکومت کا تختہ کیوں الٹا؟ مجھے آج تک وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ضرور بتا دوں اگر اس منصوبے پر عمل ہو جاتا تو آج دنیا بھر میں ہمارا ملک اوپر ہوتا اور ایشیا میں سب سے آگے ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے تنقید کی موٹر ویز پر پیسے ضائع کیے، لیکن آج دنیا نے دیکھا کہ موٹر ویز کی وجہ سے کتنا فائدہ پہنچا۔ ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ملک کی دفاع میں بھی حصہ ڈالا اور ملک کو ایٹمی قوت بھی بنایا۔ پاکستان کو 1998 میں $5 ارب کی پیشکش کی گئی، جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی کہ ہم ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ آج سب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ رقم نہ لے کر اور دھماکے کر کے درست فیصلہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کر ملکی وزیر اعظم کو ہائی جیکر بنا دیا۔ رات وزیر اعظم اور صبح ہائی جیکر بن گیا۔ مجھے 27 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں الیکشن میں سب سے پہلے عمران خان سے ملنے بنی گالا گیا۔ الیکشن میں عمران خان نے 35 پکچر کا الزام لگایا۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ بات درست نہیں، مل کر چلیں اور ملک کے لیے کام کریں۔ عمران خان اٹھنے لگے تو کہا بنی گالا کی سڑک بنا دیں، میں نے بنوا دی۔ اس کے بعد سب لوگ لندن پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے دھرنوں کا آغاز کر دیا۔ کہاں سے ان کو اشارہ ہوا کچھ نہیں بتایا۔ ان کا اخلاقی فرض تھا کہ ہمیں بتاتے کہ آپ سے ان باتوں پر اختلاف ہے۔ وہاں ہاں میں ہاں ملائی اور بعد ازاں کمر میں خنجر گھونپ دیا اور دھرنے شروع کر دیے۔ میں نے منع کیا کہ ان کے دھرنوں کو نہیں چھیڑنا، بعد ازاں دھرنوں میں چند 100 لوگ رہ گئے۔ نواز شریف نے کہا کہ دھرنوں کے 4 ماہ طوالت کے سبب چینی صدر کی آمد مشکل ہو گئی۔ وہ آئے اور سی پیک کا معاہدہ ہوا اور ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا گیا۔ قائد نون لیگ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان میرے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ مل کر KPK میں حکومت بنا سکتے ہیں، مگر میں نے معذرت کی اور کہا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی PTI ہے، انہیں حکومت بنانے دیں، انہیں موقع دیں۔ مولانا نے میری بات مان لی۔ نون لیگ کے قائد نے کہا کہ مجھے پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ نون لیگ سینٹرل کمیٹی کا نہیں تھا، فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا۔ مجھے تنخواہ نہ لینے پر سزا دی گئی اور پارٹی صدارت سے بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مظاہر نقوی کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، اتنی جائیدادیں کہاں سے آئی؟ مظاہر نقوی کو بھی نیب کا سامنا کرنا چاہیے۔ 75 برس سے اگر احتساب ہوتا رہتا تو آج ہم مختلف قوم ہوتے۔ ایسے بندے کو لائے جس نے اور تباہی مچا دی۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ مہنگائی کس کے دور سے شروع ہوئی۔ قوم ووٹ دیتے وقت کیوں نہیں سوچتی کہ ہمارے دور میں مہنگائی کتنی تھی اور گزشتہ دور میں کتنی تھی؟ قوم سے گلہ ہے کہ ہمیں تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جاتا ہے اور قوم خاموش کیوں ہے؟ ان بوگس سوالات کرنے والوں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ حکومت بھی تو آپ لوگوں کی ہے، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے اور کیا عوام کو مہنگائی کی چکی میں آپ پیس نہیں رہے؟ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔